ناظرین آداب، 5 اگست 2023 مطابق 17 محرم کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کے روز آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو وارانسی میں گیان واپی مسجد کمپلیکس کا سائنسی سروے کرنے کی اجازت دینے والے ضلعی عدالت کے حکم پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چنچوڑ کی قیادت والی بینچ نے انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی وارانسی کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے سروے پر روک لگانے سے انکار کر دیا، جس میں الہ آباد ہائی کورٹ کے 20 جولائی کے ضلعی عدالت کے حکم کو برقرار رکھنے کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ کی بینچ نے کہا کہ اسے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مودی کنیا سے متعلق خطا عزتی کے معاملے میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو سنائی گئی سزا کو معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اس دوران تبصرہ کیا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تبلیغ کی طرح ہے اور راہل گاندھی کو زیادہ سے زیادہ سزا دینا ضروری نہیں تھا۔ عدالت نے اس دوران ذیلی عدالت میں معاملہ طویل چلنے پر بھی سوال اٹھائے۔ مودی سرنیم معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پرجوش کانگریس نے آج کہا کہ لوک سبھا میں پارٹی لیڈر راہل گاندھی کی رکنیت کو اسی رفتار سے بحال کیا جانا چاہیے جس طرح اسے منسوخ کیا گیا تھا، اور ان کے لیڈر کو حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ایوان میں بولنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ہریانہ کے نوح میں 31 جولائی کو تشدد کے بعد سیکیورٹی پوری ریاست میں سخت کر دی گئی ہے۔ خصوصاً میوات کے علاقے اور گروگرام میں جگہ جگہ سیکیورٹی اہلکار گشت لگاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ جمعے کے روز کرفیو کے دوران تشدد متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں نے مارچ کیا اور علاقے کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس دوران خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گروگرام کے بادشاہ پور علاقے میں شورش پسندوں نے ایک ناریل کی دکان میں آگ لگا دی۔ اس سے نزدیک میں ہی بجلی کے کئی فیڈر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کئی علاقوں میں بجلی کٹ گئی ہے اور لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دریا اضلاع پولیس نے ہریانہ میں تشدد کے ملزمان کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ اب تک 5 اضلاع میں 93 FIR درج کی گئی ہے۔ 176 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا جمعے یعنی 4 اگست کو سپریم کورٹ سے ضمانت حاصل نہیں کر سکے۔ سسودیا نے اپنی بیوی کی بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ضمانت کی درخواست پر ستمبر کے دوسرے ہفتے میں غور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے دہلی ہائی کورٹ نے سسودیا کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سسودیا نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے جمعے کو کلکٹریٹ آڈیٹوریم ضلع مئو میں انتظامی اور ترقی سے متعلق افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ محکمہ صحت اور طب کا جائزہ لینے کے دوران ضلع اسپتال میں دواؤں کی دستیابی اور آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت مقرر کردہ ٹارگٹ کے سلسلے میں مستحق افراد کے گولڈن کارڈ بنانے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی حاصل کی اور اسکیم میں رہ جانے والے اہل لوگوں کو آیوشمان بھارت اسکیم سے جوڑنے کی ہدایات دی۔ میٹنگ میں میری مٹی میرا دیش اور گھر گھر ترنگا پروگرام کی تیاریوں کے بارے میں بھی جانکاری لیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے پروگراموں سے متعلق تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ تمام تیاریاں وقت پر مکمل کر لیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو نے جمعے کو بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے لیے مذہب صرف ایک کاروبار ہے۔ ایودھیا میں 14 کوسی پریکرما مارگ چوڑا کرنے کے تحت آنے والی دکانوں اور زمینداروں کو مناسب معاوضہ دیے بغیر تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت ایودھیا میں غریبوں، دلتوں اور پسماندہ طبقے کے لوگوں کے ساتھ سخت ناانصافی کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مسٹر یادو نے سماجوادی حکومت بننے پر ایودھیا میں زمینوں کی غیر قانونی رجسٹری کی جانچ کرانے اور غریبوں کو انصاف دلانے کا یقین دلایا۔ یوم آزادی کی تیاریوں کے سلسلے میں جشن آزادی ٹرسٹ کا ایک اہم اجلاس ارم ڈگری کالج میں ہوا، جلسے کی صدارت ممتاز سماجی کارکن مرلی دھر آہوجا نے کی۔ نظامت کے فرائض وامر خان نے انجام دیے۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے چیئرمین نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس طرح تمام مذاہب کے لوگ اپنے اہم تہوار یعنی ہولی، دیوالی، بقرعید، گرو پورنیما، کرسمس وغیرہ مناتے ہیں، اسی طرح عوام کو بھی قومی تہواروں کو دھوم دھام سے منانا چاہیے۔ 15 اگست 26 جنوری ہمارے قومی تہوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جشن آزادی ٹرسٹ کی جانب سے شہر کے اہم مقامات پر یہ پروگرام 10 اگست سے شروع ہو جائیں گے۔ 13 اگست کو اتر پردیش ڈسٹرکٹ ریکگنائزڈ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے بینر تلے شہداء کی یاد میں 75 شمع روشن کی جائیں گی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔
درگاہ حضرت مخدوم شاہ امینہ رحمۃ اللہ علیہ میں جلسہ ذکر شہداء کربلا پیرزادہ شیخ شاکر علی مینائی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ خطاب کرتے ہوئے قاری عبدالحنان فہمی بکاروی نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلام کے وقار کو بچا لیا۔ آپ کربلا کے میدان میں استقامت کا کوہ گنا بن کر عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے اور دین متین میں حرف تک آنے نہیں دیا، صرف دین کی خاطر اپنا پورا خاندان کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک اٹھنے والی ہر اس آواز کو دبا دیا جو حق کے خلاف بلند ہو رہی تھی۔ صلاۃ و سلام و دعا کے بعد تبرک تقسیم ہو کر جلسے کا اختتام ہوا۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج میں مینیجر سید ناوید احمد کی سرپرستی اور کالج کے پرنسپل پروفیسر ہما خواجہ کی سربراہی میں انٹرنل کوالٹی ایشورنس سیل اور پروفیسرز وداؤٹ بارڈرز کے اہتمام 31 جولائی سے 4 اگست تک خواتین کو بااختیار بنانے پر منعقد ہونے والی بین الاقوامی ورکشاپ آج 4 اگست کو اختتام پذیر ہو گئی۔ پروگرام کوآرڈینیٹر پروفیسر ڈاکٹر بی بی عشرت جہاں نے ورکشاپ کی رپورٹ پیش کی اور طالبات نے اپنے تجربات بھی شیئر کیے۔ مہمان خصوصی پروفیسر انورادھا تیواری نے طالبات سے خواتین کی طاقت کو پہچاننے کی اپیل کی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر نور خان نے ورکشاپ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حاضرین اور منتظمین کو مبارکباد پیش کی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی کانگریس نے امن اور ہم آہنگی کے فروغ میں اسلام کو ایک بڑے مذہب کے طور پر تسلیم کرنے کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے نمائندے الگرین کی جانب سے کیا گیا، جنہوں نے ایوان میں ایک قرارداد پیش کی۔ ان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی دیگر نمائندوں الہان عمر، راشدہ طلیب اور آندرے کارسن نے حمایت کی۔ یہ قرارداد ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ اسلام کو بنیاد پرست مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوششوں کی تجدید کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکی کانگریس میں پیش کی گئی قرارداد سے قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے اسلام مخالف حرکات کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ڈنمارک میں پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعات کے بعد سیکورٹی کی کشیدہ صورتحال کے باعث سرحدی سیکورٹی سخت کر دی ہے۔ اسی طرح کا فیصلہ گزشتہ ہفتے سویڈن کی حکومت کی جانب سے بھی کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں اسلام مخالف عناصر کی جانب سے ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی کی گئی، جس سے مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا اور ساتھ ہی دونوں ممالک کی حکومتوں سے ایسی کارروائیوں پر پابندی لگانے کے مطالبے بھی کیے جا رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر سرحدی سیکورٹی میں سختی کرنے کے فیصلے کا اطلاق 10 اگست تک ہوگا۔ روسی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ آج رات یوکرین کی مسلح افواج نے بغیر پائلٹ کے 2 کشتیوں کے ذریعے روسی مسلح افواج کے بحری اڈے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے روسی جہازوں نے ناکام کر دیا اور ان کے ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ یہ اس نوعیت کا پہلا حملہ تھا جس میں ساحلی شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ خیال ہے کہ دونوں اطراف سے سمندری حملوں میں آج کل اضافہ ہوا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے بحیرہ اسود میں گشت کرنے والی کشتیوں کو نشانہ بنانے والے یوکرین کے ڈرون حملے پوری طرح سے ناکام کر دیے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا کہ ممکنہ طور پر کرائمیا پر حملہ کرنے والے 13 ڈرون مارے گئے ہیں۔ ان حملوں میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بزم اردو قطر کے زیر اہتمام منصور اعظمی کے مجموعہ کلام خیالوں کی سلیب کی تقریب رونمائی و مشاعرہ پروقار انداز میں منعقد ہوا۔ صدارت بزم اردو قطر کے صدر محمد رفیق شاد اکولوی نے فرمائی، جبکہ مہمان اعزازی کی کرسی پر صاحب مجموعہ منصور اعظمی جلوہ افروز ہوئے۔ نظامت کے فرائض بزم اردو قطر کے جنرل سیکریٹری افتخار راغب نے انجام دیے۔ نیز افتخار راغب نے منصور اعظمی کی کتاب اور شخصیت پر کتاب میں شامل اپنا مضمون منصور اعظمی آہنی جذبات و دردمندانہ احساسات کا شاعر بھی پیش کیا، جسے حاضرین نے داد و تحسین سے نوازا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اس تجویز اور نگراں حکومت کے قیام کے سلسلے میں اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس فیصلے کی روشنی میں حکمراں اتحاد کو الیکشن کی تیاری کا وقت زیادہ مل جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تجویز دی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت ختم ہونے سے 3 دن پہلے یعنی 9 اگست کو تحلیل کر دی جائے۔ رائٹرز نے سیاسی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا مقصد نومبر میں عام انتخابات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر